السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم فقهنا في الدین. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثبت قلبي على دينك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خوفك أخوف الأشياء إلي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی بار ہم دیکھ رہے تھے یہ والی آیت 177 جس میں بولا جا رہا تھا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ نیکی کا معیار بتایا جا رہا تھا کہ ایمان والے لوگ کون ہوتے ہیں, نیک لوگ کون ہوتے ہیں. اور اس میں ہم نے آدھا تک ہم نے اس آیت کو دیکھ لیا تھا کہ کیا کیا تھا اس میں. پہلا وہی تھا کہ نیک انسان وہی ہے سب سے پہلا جو ایمان لائے کس پر, اللہ تعالیٰ پر. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری تھا. پھر آخری دن پر ہم دیکھ چکے تھے, فرشتوں پر بھی ہم دیکھ چکے تھے, اور کتاب پر اور نبیوں پر. اور یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ اور نیک انسان کون ہے جو مال کی محبت ہوتے ہوئے بھی اس کو خرچ کرے کس پر, قرابت داروں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, مسافروں پر, سوالیوں پر, یعنی کہ جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں فقیر فقراء وغیرہ ان پر, اور گردنیں چھڑانے میں. ٹھیک ہے, تو یہاں تک ہم ڈسکس کر چکے تھے. گردنیں چھڑانے میں کیا تھا ہم دیکھ رہے تھے, اس کو لاسٹ پوائنٹ یہی چل رہا تھا کہ گردنیں چھڑانے میں مال ہمیں خرچ کرنا ہے. اچھا, تو گردنیں چھڑانے میں نے بتایا تھا کہ پرانے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہاں اس وقت غلام لوگ ہوا کرتے تھے, تو ان کو آزاد کرانے کے لیے یا
آج کے زمانے میں کوئی انسان مصیبت زدہ ہے تو اس کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے اگر ہمیں مال خرچ کرنا پڑے تو کرنا چاہیے. اور اسپیشلی جیسے کسی انسان پہ بہت زیادہ قرض ہوتا ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا اس کا، تو ہمیں کبھی کبھی بڑا اماؤنٹ دے کر بھی اس کا قرض ادا کروا دینا چاہیے، یا کچھ لوگ مل کر کچھ اماؤنٹ اکٹھا کریں اور اس کا قرض ادا کروا دیں. تو یہ سب نیکی میں شمار آتا ہے. ٹھیک ہے. یا یہ بھی ہم نے بتایا تھا پچھلی بار، جیسے قیدی ہوتے ہیں اور تو ان کو بھی ان کی بیل کرانا، ان کو جیل سے آزاد کرانا، جو ناحق پھنس گئے ہوتے ہیں تو ان کو بھی آزاد کرانے میں، گردن آزاد کرانے میں آ جاتا ہے. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کنٹینیوشن میں اسی آیت کے. اچھا جی، اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسی کا کنٹینیوشن ہے کہ جو اپنے مال کو اس کی محبت میں خرچ کرے. یہاں تک ہم نے دیکھ لیا. اب آگے ہے کہ اور نیکی کے کام کیا ہے، نیک انسان کون ہوتا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور وہ قائم کرے نماز. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور وہ ادا کرے زکوٰۃ. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو. اذا عاہدوا، جب وہ عہد کریں. اب یہاں تک دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا سمجھ میں آ رہا ہے. تو پہلا پوائنٹ ہے جو انسان نماز قائم کرے. نماز قائم کرنے کے معاملے میں ہم پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ نماز قائم کرنے میں کیا کیا آتا ہے. تو اس میں وہی سب ہے کہ درست طریقے سے نماز پڑھی جائے گی اور اس کے پورے احکامات اور جو شریعت اور جو بھی شرائط ہیں ساری چیزیں پوری کرتے ہوئے اور خشوع کے ساتھ، خاشعین، خشوع ہونا ضروری ہے نماز میں. اور نماز کیسے پڑھنی ہے، کس طریقے پہ پڑھنی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی صلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور نماز جو ہے 5 ٹائم انسان پڑھتا ہے دن میں، جو فرض نمازیں ہیں. تو یہ جو پہلی لائن آئی من آمنا، ایمان لایا، اور تو ایمان کا تقاضا بھی ہے نماز، اور ایمان کو تر و تازہ بھی رکھتی ہے نماز. تو ایمان کو تازہ رکھنے کا طریقہ ہے نماز، بہت ضروری ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اور کس طریقے پہ پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھنی ہے. اس میں کافی کنٹروورشی ہوتی ہے کہ مرد کی نماز اور عورتوں کی نماز، اس میں ابھی ہم نہیں جائیں گے، لیکن حدیث سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ سلو کما رأیتمونی صلی، کہ ایسے نماز پڑھو جیسا مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں. اس میں مرد اور عورت کا ڈفرینس نہیں بتایا گیا ہے. حدیث کو اگر ہم سمجھ لیں تو یہی کافی ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ ہمیں کیسے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے کیا بولا جا رہا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ہو گیا، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور وہ ادا کرے زکوٰۃ. تو زکوٰۃ ادا کرنے والا، اب زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے یہ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ مستحق لوگوں کو ہی، مسلمانوں کو ہی زکوٰۃ دی جائے گی، غیر مسلمانوں کو کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے نا. اور یہ بھی ہمارے دین کا پلر ہے، اہم حصہ ہے زکوٰۃ، یہ بھی ایمان میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے کیا ہے، آگے کیا بتایا جا رہا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو. تو نیک لوگ کون ہیں، جو نماز قائم کرے، جو زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے عہد کو پورا کرے. اچھا ابھی تو دیکھیں ہم پیچھے دیکھ رہے تھے انڈیویجول لیول پہ بات ہو رہی تھی کہ جو مال خرچ کرے، مطلب 1 کی بات ہو رہی تھی. اب یہاں سے شروع ہو گیا، کیا ہوا کہ والموفون، اور جو پورا کرنے والے ہیں، یعنی کہ ایک پلورل فارم میں آ گیا، ایک معاشری لیول پہ کام کرنا ہے. یعنی کہ انڈیویجول انسان جو عہد کرتا ہے وہ بھی پورا کرنا ہے اس کو، اور معاشری لیول پہ بھی، قوم کے لیول پہ بھی اپنے اپنے عہد، قوم کے لیول پہ بھی مل جل کے بھی عہد پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب عہد پورے کرنے میں کیا کیا آتا ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں، پارا نمبر 1 میں بھی ہم دیکھے تھے، ہے نا. تو یہاں پہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد، ہے نا، وعدے جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں بندوں سے کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد میں کیا تھا، عہد الست پڑھا تھا نا ہم نے پہلے، یاد ہے کسی کو، جو وعدہ الست کیا تھا ہم اللہ تعالیٰ سے، کب ہوا تھا یہ، یاد ہے کسی کو، بتائے گا کوئی؟ جی آپ لوگوں میں سے یاد ہے تو بتا دیں جلدی سے کیا ہے. جی یہ کہ دنیا میں جا کے ہم اللہ تعالیٰ کو بھول نہیں جائیں گے، ہم اللہ کی ہی عبادت کریں گے. جی اور یہ کب ہوا تھا، انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے.
جی، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، پھر ان کی پشت سے ساری روحوں کو پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور سب کو اکٹھا کر کے سب سے وعدہ لیا تھا کہ صرف اللہ ہی کی، ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، کوئی شرک نہیں کرنا ہے. اور ان سب سے پوچھا تھا اللہ نے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں اور آپ ہی کی صرف ہم عبادت کریں گے. اور دنیا میں آنے کے بعد بھی دل میں یہ فطری بات ہوتی ہے ہر انسان کے، لیکن جس ماحول میں ہوتا ہے اس حساب سے پھر وہ غافل ہو جاتا ہے، اس سے بھول جاتا ہے وہ. لیکن بھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھول ہی گیا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں، ہر طرح کی نالج بھیجی ہے، اور اس کو یاد دہانی ضرور ہوتی ہے دنیا میں جب وہ آ جاتا ہے اس کے بعد بھی، لیکن پھر بھی وہ اس کو واپس اس پہ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا. تو یہ تو ہے وعدہ الز، ٹھیک ہے، اللہ سے کیا ہوا وعدہ. اور جو انسانوں سے وعدے کیے جاتے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، تبھی وہ نیک انسان ہوگا، تبھی وہ مومن ہوگا. اور انسانوں سے وعدہ جو کیا جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے وعدے سے لے کے بڑے سے بڑے وعدے یا کانٹریکٹ یا بزنس کانٹریکٹ یا جو بھی ہیں، سب کچھ پورا کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور انڈیویجول لیول پہ جیسے اللہ کے لیے وعدے میں ایک چیز اور آ جاتی ہے، جب ہم جیسے کوئی وہ کر لیتے ہیں، جیسے نظر مان لیتے ہیں، جیسے میرا یہ کام ہوگا تو میں اتنا نفل پڑھوں گی یا اتنا روزہ رکھوں گی. دیکھیں ویسے تو نظر ماننا اچھی بات نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے یہ اللہ کی نظر میں، لیکن اگر آپ نے مان لی ہے تو اس کو پورا کرنا پھر ضروری ہے، پھر وہ بھی عہد کے انڈر ہی آ جاتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اچھا، عہد کے بارے میں ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں میں نے سنا ہو کہ اس میں وہ آپ یہ بات نہ فرمائی ہو. کون سی بات؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں، اور اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں. دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے نا، کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں، جو امانت کو خیال نہیں رکھتا، اور اس کا دین ہی نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں. تو اپنے عہد کو نبھانا بہت بہت زیادہ ضروری ہے، سارے عہد نبھانا، ٹھیک ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہہ دیتے ہیں کہ میں بھول گیا، میں بھول گئی، ہاں میں نے ایسے کہا تھا میں آؤں گی یا میں یہ کروں گی، لیکن ہم بھول جاتے ہیں اور بعد میں کہہ دیتے ہیں بھول گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمیں یاد نہیں رہتا تو ہمیں لکھ کے جو ہے وہ پوائنٹس اپنے پاس سامنے رکھنے چاہیے کہ ہاں آج ہمیں یہ کام کرنے ہیں، اور یہ بات ہم نے کہی تھی کسی سے، اس کی یہ بات پوری کرنی ہے، یا جو بھی ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ پوری کرنی چاہیے، وعدے اپنے پورے کرنے چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے. اور ان وعدوں کے تحت جو پوائنٹس ہیں وہ بھی پورے کرنے چاہیے. اور اسی طرح صرف یہ گھریلو والے نہیں، جو باہر جیسے میلز ہوتے ہیں، آدمی لوگ جو اپنے بزنس میں یا جو بھی عہد کرتے ہیں، کانٹریکٹ ہیں، وہ سب پورا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور جیسے ہم کسی کو کام پر رکھتے ہیں، جیسے کوئی مزدوری کرواتے ہیں، تو جتنے ٹائم کے لیے بولا گیا ہے اتنا ہی کام اس سے کرائیں، اور جتنا ہم نے اس کو طے کیا ہے وہ پورا اس کو پیسہ اس کو دیں، اس میں سے کوئی کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. یہ سب عہد پورے کرنے میں آ جاتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ سب چیزیں، دھیان رکھیں ہم سب. اچھا، آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور جو صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں، وَالضَّرَّاءِ اور تکلیف میں، وَحِينَ الْبَأْسِ اور وقت جنگ کے. یعنی کہ یہ کنٹینیوشن آ رہا ہے نا کہ اور نیک انسان کون ہے؟ نیکی کس کی نیکی ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، 5 مصائب خمسہ، 5 مشکلیں کہ ہم ضرور آزمائیں گے. کس سے؟ بھوک سے، پھر خوف سے، نفسوں کی کمی سے، مال سے، وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی جب تکلیف آئے انسان پہ کسی بھی طرح کی، یا تو جسمانی تکلیف ہو، یا غریبی ہو، مال کی کمی ہو، یا جان چلی جائے، بیمار ہو جائے، تو ہر سچویشن میں جو صبر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. اور والضرائی اور باقی جو دیگر ہارڈ شپس آتی ہیں، انسان پہ پریشانیاں آتی ہیں، جیسے ذہنی پریشانی ہے، یا کوئی ٹارچر کر رہا ہے، یا کوئی ظلم کر رہا ہے، ہر چیز میں وہ صبر کرنے والے ہیں. تو یہ بھی نیک انسان کی پہچان ہے، صبر کرنا. پھر وحین البعث اور جنگ کے وقت. اب دیکھیں جنگ کا جو وقت ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب اللہ کے لیے جنگ کی جاتی ہے، اسلام کے لیے، ہے نا، تو جنگ کا وقت جو ہوتا ہے بہت مشکل وقت ہوتا ہے. اس کو انسان کو اس وقت میں ذہنی پریشانی بھی ہو رہی ہوتی ہے، جسمانی پریشانی بھی ہو رہی ہوتی ہے، بھوک اور جتنی بھی مشکلات ہیں وہ سب اس میں آ رہی ہوتی ہیں. ڈفرینٹ ٹائپس آف جو آزمائشیں ہیں سب جنگ کے دوران ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں. تو اس وقت تو صبر کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا. تو جو اس وقت میں صبر کرتا ہے تو یہ سارے نیک لوگ ہوتے ہیں.
اچھا تو آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو ایسا کرے گا، جو یہ سارے کام پورے کرے گا جو ابھی تک بتائے گئے، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں وہ جو متقی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ سارے کام کرتے ہیں جو ابھی بتائے گئے پیچھے، اور اللہ سے کیے ہوئے سارے اپنے عہد پورے کرتے ہیں. جب یہ لوگ کہتے ہیں آمنت باللہ، تو وہ اس عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اپنے سارے عہد پورے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ گواہی کون دے رہے ہیں یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں خود. یہ جو آیت آ رہی ہے اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سچے لوگ ہیں. اور سب سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ ہی سب سے زیادہ سچا ہے نا اپنی بات میں. اور یہی لوگ متقی ہیں جو تقوی والے ہیں. تو یہ جو آیت ہے بہت امپورٹنٹ آیت ہے، پورا ایک نیک شخص کا اس میں پورا نقشہ کھینچ دیا گیا. تو جو انسان نیک بننا چاہتا ہے وہ اس آیت پہ عمل کر لے، ہے نا. جو بھی انسان نیک بننا چاہتا ہے وہ اس آیت پہ عمل کر لے، انشاءاللہ وہ ساری نیکی کے تقاضے پورے کر دے گا. اور نیک بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کا ڈر. اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں وہ جو متقی ہیں. تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تبھی تو انسان یہ سارے کام کر پائے گا، اس میں نیکی کا جذبہ بڑھے گا، اور تبھی وہ اپنے اعمال میں سچا ہو پائے گا. تو تقوی بہت ضروری ہے نا. تو کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی اپنے اندر تقوی پیدا کریں اللہ تعالیٰ کا، اور اپنے ہر کام میں ہر چیز میں سچے رہیں. اور یہ جو جتنی بھی تمام باتیں بتائی گئی ہیں ان کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں، انشاءاللہ کوشش کریں لانے کی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں کام کرنے کے ہیں جنہیں کر کے انسان نیک بن سکتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتا ہے. الحمدللہ ہمیں ایک کرائٹیریا مل گیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں. یہ آیت کلیئر ہے سب کو؟ 177 بہت امپورٹنٹ آیت ہے جی. سب کو کلیئر ہے؟ پھر آگے بڑھوں میں. جی چلیں الحمدللہ. چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 178 بس پہ. تھوڑا سا ریپیٹ کر جی کیا کون سا پوائنٹ ریپیٹ کریں سادہ؟ بس تھوڑا ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ میں نے ابھی جوائن کی ہے. اچھا. ہاں تو اس آیت میں جی وہی بتایا جا رہا ہے کہ نیک انسان کیسا ہوتا ہے، اس کی پوری شخصیت بتائی جا رہی ہے. تو اس میں جو ہے ہم نے پچھلے ہفتے دیکھ ہی لیا تھا کہ نیک انسان وہی ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخری دن پر ایمان لاتا ہے، فرشتوں پر ایمان لے آتا ہے، کتاب پر ایمان لاتا ہے، نبیوں پر لاتا ہے. اور سیکنڈ پوائنٹ کیا دیکھا تھا؟ جو اپنے مال کو، حالانکہ اس کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے یا وہ شدید محبت کرتا ہے اس مال سے، پھر بھی اس مال کو وہ خرچ کرتا ہے. کس پر خرچ کرتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، یتیموں پر کرتا ہے، مسکینوں پر کرتا ہے، مسافروں پر کرتا ہے، فقیر لوگوں پر کرتا ہے، اور گردنیں چھڑانے میں کرتا ہے، یعنی کہ کسی کی پریشانی دور کرنے میں کرتا ہے، یا غلام آزاد کرنے میں. یہ ہم دیکھ چکے تھے. اور اس ہفتے ہم نے ابھی یہ نوٹ کیا کہ باقی کام کیا ہے نیک بننے کے؟ جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اپنے وعدے پورے کرے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھی اور بندوں سے کیے ہوئے وعدے بھی. ٹھیک ہے، اور جو صبر کرتا ہے ہر مشکلات میں، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جتنی بھی طرح کی مشکلات آتی ہیں انسان پہ، ہر چیز میں وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے. اور وحین الباس، اور جنگ کے وقت بھی وہ صبر کرتا ہے. جنگ میں تو ہر طرح کی مشکل ہوتی ہے، تو اس وقت میں موسٹ امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ صبر کرنا. تبھی وہ اس وقت میں اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھ سکتا ہے. اور تو جو یہ کام کرتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. تو اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ یہی سچے لوگ ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اور اللہ کا ڈر جس میں ہوتا ہے وہی نیکی کر پاتا ہے نا، وہی اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے. یہی ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے، چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 178 پہ آ جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص کتب علیکم القصاص فی القتل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا تم پر بدلہ لینا مقتولوں کے بارے میں. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد بدلے آزاد کے، اور غلام بدلے غلام کے، اور عورت بدلے عورت کے. اچھا، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جو کوئی معاف کر دیا گیا اس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف،
تو پیروی کرنا ہے ساتھ بھلے طریقے کے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور ادا کرنا ہے طرف اس کے ساتھ احسان کے۔ چلے ابھی پہلے اتنا ہی دیکھتے ہیں، لمبی آیت ہے یہ بھی۔ تو کیا بات ہو رہی ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا تم پر بدلہ لینا مقتولوں کے بارے میں، قصاص۔ قصاص آپ نے سنا یہ ورڈ قصاص؟ اچھا چلیں دیکھتے ہیں کیا کیا ہے۔ اب دیکھیں پہلے پچھلی جو آیت ہو رہی تھی اس میں اب کچھ نیکیاں بتائی گئی ہیں نا، انڈیویجول لیول پہ بھی بتائی گئی اور مل کر بھی بتائی گئی۔ اب اس میں اس والی آیت میں فردر بتایا جا رہا ہے یہ بھی نیکی کا ہی پارٹ ہے ایک طرح سے، اور یہ بھی اجتماعی سطح پر بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو جو کام کرنا ہے معاشری طور پر۔ اچھا تو کیسے پکارا جا رہا ہے؟ اے ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ چیز جو بتائی جا رہی ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے۔ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ یعنی کہ فرض کر دیا گیا ہے تم پر، یہ ہے نا یا ایھا الذین آمنوا کتب، لکھ دیا گیا مطلب فرض کر دیا گیا۔ کیا فرض کر دیا گیا؟ قصاص فرض کر دیا گیا۔ اور قصاص کیا ہوتا ہے؟ قصاص پتہ ہے؟ جیسے قصاص ہوتا ہے بدلہ لینا، جیسے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قتل کے بدلے جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، ہے نا؟ کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا غصے میں یا لڑائی جھگڑے میں تو جس نے ہاتھ کاٹا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اس طرح سے زخموں کا بدلہ زخم، جان کا بدلہ جان، مطلب یہ سب قصاص کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں اسپیشل بات ہو رہی ہے قصاص، یہاں قتل کی بات ہو رہی ہے اس والی آیت میں، ہے نا؟ جس کا قتل کر دیا جائے، اس سے ریلیٹڈ ہے یہ والی آیت، باقی چیزوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے تم پر فرض کر دیا گیا، پورے معاشرے پر، معاشرے کے اندر کی بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ قتل جب ہوتا ہے تو ایک یا دو فیملیز انوالو ہوتی ہیں، لیکن اب اس میں جو ہے پورے معاشرے کو کہہ کر اس لیے بات ہو رہی ہے کیونکہ حق دلانا پورے معاشرے کا ذمہ ہے۔ جو مقتول ہے، جو قتل کیا گیا، اس کے گھر والوں کو حق دلانا پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، اور جو قتل کر رہا ہے، قاتل ہے، اس کو سزا دلانا بھی پورے معاشرے کا کام ہے۔ اس لیے یہاں سب کو بات ہو رہی ہے، حالانکہ چند لوگ انوالو ہوتے ہیں اس معاملے میں، لیکن فرض سب پہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا تو قاتل سے قتل کا بدلہ لینا فرض ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی جان کی بہت حرمت ہے۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے آیت نمبر 32 میں، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کوئی کسی نفس کو بغیر نفس کے، بغیر بدلے کے یا فساد کے عوض قتل کرنے کی بجائے ایسے ہی قتل کر دے تو ایک جان کا قتل کرنا ایسا ہے گویا تمام انسانوں کا قتل۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک جان کو قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے، بہت بڑا، بہت کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ قصاص کے حکم کو فرض کے درجے پر رکھا ہے اس آیت میں کہ بدلہ لینا فرض ہے۔ یہاں بس ایک ایکسیپشن اس میں ہے جو ہم پڑھیں گے کہ دیت جو ہو جاتی ہے، جب دیت پر معاملہ ہو جاتا ہے کہ پیسے دے کر جو دیت ہوتی ہے نا، خون بہا، بلڈ منی جسے کہتے ہیں۔ اچھا تو اس آیت میں قتل کی بات ہو رہی ہے، اور بدلہ کیسے لینا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا بتایا گیا؟ الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، اور غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، اور عورت بدلے عورت کے۔ کیا مطلب آیا اس کا؟ سمجھ میں آیا کچھ؟ مطلب کہ اگر کسی آزاد انسان نے کسی کا قتل کیا ہے، کسی شخص کا، تو اس آزاد شخص کو ہی پکڑا جائے گا۔ اس زمانے میں جیسے غلام ہوتے تھے تو عربوں میں یہ ہوتا تھا نا کہ کسی شریف بڑے شخص سے غلطی ہو گئی، اس نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے غلام کو دے کر غلام کو قتل کروا دیتے تھے اور خود بچ جاتے تھے۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، اگر کسی آزاد شخص نے قتل کیا ہے تو اسی کو پکڑ کر اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح آگے کیا بولا جا رہا ہے؟ آگے بولا جا رہا ہے والعبد بالعبد، اور غلام بدلے غلام کے، یعنی کہ اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو اسی غلام کو پکڑا جائے گا، اس کے بدلے اس کے مالک کو پکڑ کے سزا نہیں دی جائے گی۔ تو غلام کے بدلے غلام کو ہی قتل کیا جائے گا، یہ خیال رکھنا ہے۔ مطلب اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں کر سکتے، جس نے قتل کیا ہے اسی کو کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے کسی کا قتل کیا ہے
تو اس عورت کو ہی سزا ملے گی، اس کے بدلے اس کے ہسبینڈ یا فادر یا بھائی یہ سب نہیں آ جائیں گے، عورت کے بدلے اس عورت کو ہی قتل کیا جائے گا، اسی کو پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک کلیئر ہے. پھر آگے دیکھتے ہیں کیا بولا جا رہا ہے. اب ایکسیپشن ہے اس کے کہ قتل نہ کیا جائے کس حالت میں. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، تھوڑا آیت سمجھنے میں کی بات ہے. تو جو کوئی معاف کر دیا گیا اس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی. بات آئی سمجھ میں؟ یعنی کہ ابھی اس کو بھائی بولا جا رہا ہے، یعنی کہ قاتل کو مقتول کے وارث، قاتل مقتول آپ سمجھتے ہیں نا، قاتل جس نے قتل کیا، مقتول جو انسان قتل ہو گیا تو اس کے وارث ہوں گے. اگر جو انسان قتل ہو گیا ہے مقتول، اس کے وارث قاتل کو معاف کر دیں کسی شرط پر، یعنی کہ قتل نہیں کریں گے ہم تمہارا بلکہ اس کے بدلے ہم دیت لے لیں گے، بلڈ منی لے لیں گے، تو یہ والی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، کہ اگر تو جو کوئی معاف کر دیا گیا اس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، یعنی کہ اگر اس کو قتل نہ کر کے اس کے بدلے دیت لینے کی بات ہو گئی، اس کو معاف کر دیا گیا، تو کیا کرنا ہے، یہ بات ہو رہی ہے آگے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ مقتول کے وارثوں کو اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، چاہے تو قتل کا بدلہ قتل کرے یا چاہے تو وہ بلڈ منی دیت لے لے، دیت کہتے ہیں اسے. اگر ایک بھی وارث جو ہے مقتول کا کہہ دے کہ نہیں ہمیں جان کے بدلے قتل نہیں کرنا ہے، دیت لینی ہے، تو پھر اس قاتل کا قتل نہیں کیا جائے گا جب تک سب کی ایک رائے نہ ہو جائے. سب وارثوں کی ایک رائے ہونی ضروری ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا قتل ہو جائے تو اسے دو چیزوں میں سے اختیار ہے، چاہے تو وہ اسے دیت دی جائے یا قصاص دلایا جائے. وہی بات ہو گئی نا، یا تو بلڈ منی لے لیں یا پھر قتل کے بدلے قتل کیا جائے. ٹھیک ہے، اچھا اب جب یہ طے ہو جائے وارثوں میں کہ پیسے لیے جائیں گے، جان نہیں لی جائے گی، تو فردر کیا کرنا ہے وہ آگے بتایا جا رہا ہے آیت میں. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے. فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، تو پیروی کرنا ہے ساتھ بھلے طریقے کے اور ادا کرنا ہے طرف اس کے ساتھ احسان کے. پہلا والا پارٹ دیکھتے ہیں. فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تو پیروی کرنا ہے ساتھ بھلے طریقے کے. اس کو سمجھتے ہیں کیا پیروی کرنا ہے، کس کی بھلے طریقے سے پیروی کرنا ہے. یعنی اگر دیت کے پیچھے جانا ہے وارثوں کو بھلے طریقے کے، اگر دیت پر معاملہ ہو جائے، وہ تخفیف کر دیں، آسانی کر دیں اس کے لیے، دیت پہ معاملہ ہو جائے تو جو مقتول کے وارث ہیں وہ بھلے طریقے سے دیت کے پیچھے جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس علاقے میں وہ رہتے ہیں جو دیت کا قانون فالو ہوتا ہے وہاں پر اس کے مطابق وہ دیت لیں گے، اس سے زیادہ نہیں لیں گے، کوئی زیادتی نہیں کریں گے، اور یہی معروف طریقہ ہے. اور احسان بھی نہ جتایا جائے قاتل پر. سمجھ آئی بات؟ یعنی کہ جی فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی کہ جب دیت لے گا مقتول کے وارث تو قاتل کو پریشان نہیں کیا جائے گا کہ اتنی نہیں ہمیں اتنی دو، بہت زیادہ مانگ لے اس سے جو اس کی استطاعت سے باہر ہے، جو رولز میں نہیں ہے اس سے زیادہ مانگ لے اور بہت زیادہ احسان جتاتے ہوئے اس کو پریشان کرتے ہوئے کرے. ایسا نہیں کرنا ہے، بھلے طریقے سے کرنا ہے جو بھی معاملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا پھر آگے کیا بولا جا رہا ہے. اور وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ، اور اس کو ادا کرنا ہے احسان کے ساتھ. یعنی کہ جو قاتل ہے وہ دیت جب دے گا مقتول کے وارثوں کو تو احسان، اب بہت ان لوگوں کا احسان مانتے ہوئے کہ ہاں بہت احسان کیا آپ نے ہم پر، اور احسان کے ساتھ دیت ادا کرے گا اچھا معاملہ کرتے ہوئے، اور ان کو پریشان نہیں کرے گا. ایسا نہیں کرے گا کہ کہیں بھاگ گیا، مطلب بات تو طے ہو گئی دیت کی اور خود بھاگ گیا، غائب ہو گیا کہ دیت نہ دینی پڑے، یا پھر صحیح وقت پر نہیں دی، یا پھر جتنا طے ہوا ہے پیسہ اتنا نہیں دیا. یہ سب نہیں کرنا ہے، احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے ادا کرنی ہے، عمدہ طریقے کے ساتھ اس کو دیت. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ، دیکھیں قتل کا معاملہ ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا اخلاق سکھا رہے ہیں، صبر کرنا سکھا رہے ہیں. اس میں بھی ایکسٹریم سچویشن چل رہی ہے لیکن اس میں بھی اخلاق کو نہیں چھوڑنا ہے، بدتمیزی پہ نہیں آنا ہے، زیادتی نہیں کرنی ہے کسی پہ. ٹھیک ہے، حدود کو پامال نہیں کرنا ہے، قاتل کو بھی احسان مند رہنا ہے اور مقتول کے وارثوں کو بھی اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے، کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے. یہ ہے ہمارا اسلام. ٹھیک ہے،
पर हमारे माशरे में क्या होता है जब किसी का कत्ल हो जाता है, सब चीजें उल्टी पुल्टी हो रही होती हैं, हर कोई एक दूसरे पे ज्यादती कर रहा होता है, हद से बढ़ रहा होता है ना, उल्टे ही काम हो रहे होते हैं सारे के सारे, क्योंकि पता ही नहीं है हमें अपने दीन के बारे में कि हमारा दीन हमें क्या सिखाता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ तक हो गया। आगे क्या बोला जा रहा है, ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा, ये रियायत है तुम्हारे रब की तरफ से और रहमत है। यानी कि ये जो है कि कातिल को कत्ल ना किया जाए, हो सके तो उससे ब्लड मनी ले लिया जाए और उसको माफ कर दिया जाए, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत आसानी कर दी गई है मोमिनों पर, और अल्लाह ताला की रहमत है ये मोमिनों पर। ठीक है, क्योंकि हम देखें ना, जो पिछली कौमें थी ना, जो पिछली कौमें गुजरी हैं, उनके लिए इतनी आसानी नहीं थी कत्ल के मामले में जो अहकामात थे ऐसे नहीं थे। जैसे यहूद की कौम थी, तो यहूद की कौम में अगर किसी का कत्ल हो जाए तो किसास वाजिब था, यानी कि उसको कत्ल करना वाजिब था, उसमें दियत नहीं लेने का हुक्म था उनके जमाने में। ठीक है, उसी तरह जो क्रिश्चियंस हैं, नसारा हैं, उनकी शरीयत में क्या था, माफ करने का था। ठीक है, उनकी शरीयत में माफ करने का था। और देखें, बिना कुछ लिए दिए, बिना कातिल को सजा दिए सिर्फ माफ कर देना तो कितना मुश्किल होगा मकतूल के लोगों पर, कैसा दिल उनका भारी होगा। तो उनके दोनों कौमों में देखे, मतलब एक तरह से उन पर एक बोझ था, और ये बोझ अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए हल्का कर दिया, तखफीफ कर दी, आसानी कर दी मोमिनों के लिए, ये वाले रूल्स बताकर, आसान 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 बातें बताकर। और ये रहमत भी है अल्लाह की तरफ से। कैसे रहमत है, एक तो आसानी हो गई सबके लिए, और दूसरी चीज, जो एक शख्स जो है वो कत्ल से बच गया, और दूसरी तरफ दूसरे वालों को दियत भी मिल गई, उनका थोड़ा गुस्सा भी ठंडा हो गया। तो ये रहमत भी अल्लाह ताला की तरफ से। अब आगे क्या कहा जा रहा है, फमन अतदा बाद ज़ालिका, तो जो कोई ज्यादती करे बाद इसके, फलहु अज़ाबुन अलीम, तो उसके लिए अजाब है दर्दनाक। यानी जो कोई भी ज्यादती करे, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ बता देने के बाद, क्लियर करने के बाद, इतनी आसानी करने के बाद, अल्लाह ताला ने जो बता दिए अहकामात, फिर भी लोग ज्यादती करें। अब कातिल भी ज्यादती कर सकता है और मकतूल के वारिस भी ज्यादती कर सकते हैं, है ना। यानी कि जैसे कातिल है वो दियत अदा ना करे और भाग जाए इधर उधर या छिप जाए, जैसे अभी मैंने बात करी पीछे, तो ये उसकी तरफ से ज्यादती होगी। और मकतूल के वारिस की तरफ से ज्यादती कैसे होगी, कि वो दियत भी ले ले और बाद में जैसे ही मौका मिले उस कातिल को मार भी दे, यानी कि अपना जो वादा किया था वो तोड़ दे, तो ये ज्यादती होगी। ठीक है, लेकिन क्या बताया गया, ज्यादती करोगे तो क्या होगा, जाना तो लौट के अल्लाह ताला के पास ही है, दुनिया में तो फिर भी बच सकते हो, लेकिन अगर तुमने ज्यादती की, या युहल्लज़ीना आमनू, जो शुरू में बात हो रही है, ये ईमान वालों से खिताब करके ही कहा जा रहा है कि अगर तुम ज्यादती करोगे तो फिर दर्दनाक अजाब है तुम्हारे लिए। यानी कि ईमान वाले भी बचेंगे नहीं अगर गलत काम करेंगे, तो ये ध्यान में रखें ईमान वाले लोग भी। तो देखें, ये आयत जो है समझ आई सबको। थोड़ा मुश्किल थी आयत, सबको समझ आई, बता दीजिए, फिर आगे जी बढ़ते हैं। जी समझ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। यस मैम, यस मैम। चले ठीक, अच्छा चलें। आयत नंबर 179 पे आते हैं। अब बताया जा रहा है, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन, और तुम्हारे लिए बदला लेने में जिंदगी है, या उलिल अलबाब, ए अकल वालो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ। अब क्या बताया जा रहा है, अभी जो पीछे आयत है उसी के कंटिन्यूएशन में है ये। क्या कहा जा रहा है कि किसास का जो अहकाम आया, ये हुक्म आया है, कहने को तो लोग सोचेंगे कितना जालिमाना है कि कत्ल के बदले कत्ल किया जाए, लेकिन ये जालिमाना नहीं है, इसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है ए अकल वालो, ताकि तुम बच जाओ। ठीक, ठीक, सॉरी वो ठीक है। तो किसास जो अल्लाह ताला ने रखा है,
اس کا مقصد کیا ہے کہ مزید فتنہ فساد نہ ہو، مزید جو فساد کے دروازے ہیں وہ پہلے ہی اسٹیپ پہ بند کر دیے جائیں، ہے نا. کیونکہ جب قاتل کو سزا دی جاتی ہے تو اس سے سزا دی جائے، یا تو قاتل کو قتل کیا جائے یا اس سے دیت لی جائے، تو دونوں ہی کیس میں کیا ہوتا ہے، فردر قتل جو فردر معاشرے میں قتل و غارت ہوتی ہے اس کے دروازے بند ہوتے ہیں، ہے نا. ایک تو کیسے لوگوں کو عبرت ملتی ہے کہ ہم نے بھی یہ غلط کام کیا تو ہمارا بھی انجام یہی ہوگا، ہے نا. اور دوسرا کیا ہے، جو قاتل ہے وہ بھی فردر قتل کرنے سے اپنے آپ کو روکے گا کہ میرا جو ہے انجام یا تو مجھے اتنا لمسم اتنا بڑا اماؤنٹ دینا پڑے گا ایز اے دیت، یا مجھے قتل کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں تو یہ بھی انسانوں کے لیے فردر فتنہ فساد نہ ہو اس کا ذریعہ ہیں اور لوگوں کے لیے ایک رحمت ہی ہے. ٹھیک ہے. ہم دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کسی کا قتل ہو جائے تو لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، ایک دم اس کے اندر پورے دور دور تک اپنا سارے لوگوں میں انتقام کی آگ بھڑک جاتی ہے نا، غصہ ہو جاتے ہیں سب. اور ظاہر سی بات ہے یہ تو انسان کی فطری چیز ہے کہ اس کا کوئی اپنا پیارا مارا جائے تو غصہ آئے گا ہی، ہے نا. اور وہ غصہ اگر صحیح طریقے سے نہیں نکلے گا تو پھر کیا ہوگا، معاشرے میں فساد پھیلے گا ہی. پھر ایک ایک قتل کے بدلے ہم دیکھتے ہیں کتنے کتنے قتل ہو جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہے نا. دشمنی کا سلسلہ بڑھ چلتا ہے، نسلوں نسلوں چلتا ہے، اگر وہ اس وقت صحیح طریقے سے اس کا جو ہے سزا نہیں ملے اس قاتل کو. تو یہاں پر ہمارا دین اتنا اچھا ہے کہ حد میں رہ کر اعتدال کے ساتھ بدلہ لینا بتا دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہم دیکھ رہے ہیں اس آیت میں. سمجھ میں آیا کہ قصاص میں بھی زندگی ہے اے عقل والوں، اور یہ بات عقل والوں کو ہی سمجھ آئے گی کہ ہاں قصاص میں بھی زندگی ہے، ورنہ تو لوگ قصاص کو برا بھلائی کہتے رہیں گے کہ ہاں اتنی بڑی بھاری بھاری سزا کیوں دی اللہ نے. لیکن عقل والے ایسا نہیں کہیں گے کبھی بھی، ان کو حکمت سمجھ آ جائے گی. اور کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، فردر معاشرے میں فتنہ فساد قتل و غارت اس سب چیزوں سے بچ جاؤ اور غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، ہے نا. ٹھیک. اور ہاں اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے قصاص سے ریلیشن میں، عورتوں کے لیے اسپیشلی، کیونکہ ہم سب سسٹرز یہاں سن رہے ہیں بیٹھ کے، اور ہم دیکھ چکے ہیں، کیا دیکھ چکے ہیں کہ ایک انسان کا قتل ایسا ہے جیسے کہ پوری دنیا پوری انسانیت کا قتل کر دیا. ٹھیک ہے. تو اب ذرا غور کریں، ہم عورتیں اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اپنی پچھلی زندگی میں یا کبھی کچھ اس طرح کا گناہ ہو گیا ہے، مطلب میں اشارہ کر رہی ہوں ابارشن کی طرف، ہے نا. جب مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو ابارٹ کرا دیتی ہیں، ایک بار انسان بچے میں جان پڑ جائے، ایک بار جان پڑ جائے اگر بچے میں، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بچے کیا ہوتے ہیں، امانت ہوتے ہیں نا، جو ماں باپ کو ملے ہوتے ہیں. تو ماں باپ کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ ان کی جان لے لیں، ان کو ابارشن کرا دے اور ان کو مار ڈالیں. بہت کبیرہ گناہ ہے یہ چیز. اور جو بھی اس کام میں انوالوڈ ہوتا ہے، ماں باپ، گھر کا کوئی بھی فرد جو یہ کام کرنے پہ مجبور کرے ماں کو، یا ڈاکٹر جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے، سب کو جو ہے سزا ملے گی اس کام میں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی کبیرہ گناہ ہے ابارشن کا عمل کروانا. ٹھیک ہے. کسی بھی مطلب یہ جائز نہیں ہے ابارشن، یہ بھی پوری کبیرہ گناہ میں آتا ہے. اور ایک انسان کا قتل، یہ بات یاد رہے کہ تمام انسانیت کے قتل کے برابر ہوتا ہے. تو کسی نے اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا کسی سے انجانے میں یا کچھ اس طرح کا، تو خوب استغفار کریں، اللہ سے خوب گڑ گڑا کے معافی مانگے اپنی اس چیز کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ معاف کرے اور صدقہ خیرات خوب زیادہ کریں اس کے لیے. اور انشاءاللہ کوئی اس کام میں کوئی بھی انوالو نہ ہو، نہ کسی سے کروائے نہ خود کرے. ٹھیک ہے. چلیں. اچھا، آیت نمبر 180 پہ آ جاتے ہیں. اب کیا بات ہو رہی ہے آیت نمبر 180 میں؟ کتب علیکم، لکھ دیا گیا تم پر، اذا حضر، جب آ جائے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترکا، اگر وہ چھوڑ جائے، خیرن مال کو، الوصیۃ للوالدین، وصیت کرنا ہے والدین کے لیے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، حقاً، یہ حق ہے، علی المتقین، اوپر متقی لوگوں کے. اب یہ جو آیت ہے وصیت سے ریلیٹڈ، ابھی ہم اور بھی آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ نساء میں، جو مین آیتیں ہیں وہاں پہ ہیں جو اصل حکم ہے وصیت سے ریلیٹڈ. تو یہ اصل حکم جو تھے وصیت سے وصیت کے معاملے میں، اصل حکم سے پہلے یہ شروع میں انیشل حکم آیا تھا یہاں پہ
سورہ بقرہ میں یہ آیت نمبر 180 جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم پر جو ہے وصیت میں کیا ہے والدین اور قرابت داروں کے لیے یہ وصیت کرنا لکھ دیا گیا. اچھا یہ آیت جو ہے یہ مدنی آیت ہے نا, اور یہ آیت جو ہے میراث کی آیتوں سے پہلے نازل ہوئی. اچھا تو کچھ علماء کا کیا کہنا ہے کہ یہ جو آیت ہے, کیونکہ بعد میں سورہ نساء میں سارے احکامات آئے ہیں وراثت کے معاملے میں, تو کچھ علماء, کچھ نہیں بلکہ میجورٹی آف علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت پھر منسوخ ہے, مطلب آیت باقی ہے اور حکم اس کا منسوخ ہے. جو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا, نسخ کے طریقے 3 طرح کے ہوتے ہیں کہ آیت باقی رہ گئے اور حکم منسوخ ہو گئے. تو میجورٹی آف علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہے. لیکن بعض علماء کا کیا کہنا ہے, بعض علماء کہتے ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہے لیکن مخصوص ہے, یعنی کہ کچھ خاص حالات میں اس پر عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا چلے دیکھ لیتے ہیں اس کو. اچھا یہ بھی بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے, جو وصیت لکھی جاتی ہے نا, وصیت تو وارث کے حق میں نہیں لکھی جاتی ہے. جو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیے کہ اس کو اتنا پارٹ جائے گا, اس کو اتنا پارٹ جائے گا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی لکھ دیا کہ اتنا اتنا پارٹ جانا ہی ہے, وہ تو کر دیا مقرر. وصیت لکھی جاتی ہے اپ ٹو 1/3 آف دا مال. انسان اپنے مال کی جو بھی اس کے پاس ہے 1/3 تک کی وصیت کر سکتا ہے ایکسپٹ وارث دوسرے لوگوں کے لیے, تو اس کی وصیت لکھی جاتی ہے. مینلی بات آئی سمجھ میں, وصیت کس کی لکھی جاتی ہے. اچھا جو حصے ورثے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ان کو نہیں بدلنا ہمیں, اس کے علاوہ 2/3 کو تو نہیں بدلیں گے, لیکن 1/3 تک کی وصیت ہم کر سکتے ہیں. جن کا مطلب حصہ نہیں ہوتا ہے وارث میں, ورثے میں وہ انکلوڈیڈ نہیں ہوتے ہیں, ان کے لیے بیسیکلی وصیت ہوتی ہے. اچھا اب جیسے کچھ اقربین کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ, اقربین میں کچھ رشتے دار ایسے ہوتے ہیں نا جن کے لیے ورثے میں کوئی بھی حق نہیں ہوتا ہے, جو دور کے رشتے دار ہوتے ہیں ان کے لیے. تو اس کیسز میں بتایا جا رہا ہے, اس کے لیے یہ حکم آ رہا ہے کہ جن کو حصہ نہیں ملتا ان رشتے داروں کے لیے بھی وصیت میں کچھ نہ کچھ لکھ کے جاؤ. اور یہ متقی لوگ جو ہیں جن کے پاس مال کثیر ہوتا ہے ان کو ایسا کرنا چاہیے. مطلب اس طرح سے یہ آیت ہے, سمجھ لیتے ہیں. اچھا اب ہم پچھلی آیت میں دیکھ رہے تھے نا کہ مال کی محبت میں ذوی القربا کو دینا ہے, یعنی کہ جیتے جی کیا ہے, جو ہم زندہ ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنے رشتے داروں کو خیال رکھو, اور مال کی محبت ہو بھی تب بھی ان کو اس میں سے خرچ کرو. وہ زکوٰۃ میں انکلوڈیڈ نہیں تھا رشتے داروں پہ خرچ کرنا, یہ بھی کلیئر ہو جائے. وہ زکوٰۃ سے علاوہ ہے, جو بھی وہ باتیں آئی تھی نا پیچھے والی آیت میں, زکوٰۃ کا تو الگ سے مینشن ہو گیا, وہ تو الگ ہے زکوٰۃ. اور جو پہلے مینشن ہو رہا تھا کہ اس پہ خرچ کرو, وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے, صدقہ کہہ سکتے ہیں اسے. ٹھیک ہے, تو جیتے جی بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ذوی القربا کو دینا ہے, ان کے حقوق پورے کرنے ہیں, ان کی محبت, ان مال کو دینا ہے, ان پر خرچ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی وراثت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ دے کر جاؤ, حالانکہ وہ اس وقت تو مطلب ورثے میں تو ان کا حق نہیں ہے, لیکن ایز اے رشتے دار حق بنتا ہے, تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے کے جانا چاہیے. اور یہاں پر ورڈ آیا ہے خیر, یعنی کہ ڈھیروں مال, اسپیشلی جب انسان کے پاس مال کثیر ہو, زیادہ مال ہو, تو ضرور دینا چاہیے کچھ نہ کچھ پارٹ اپنی وصیت میں سے ان اقربین کو بھی جن کا نہیں ہوتا ہے حصہ. اور کیا بولا ہے, بالمعروف. ٹھیک ہے, یہاں آیا کہ معروف طریقے سے, بھلے طریقے سے دو. تو بھلے طریقے میں کیا ہو گیا, وہی دونوں باتیں ہو گئی جو میں بھی بتا چکی ہوں. ایک تو یہ کہ اپنے وارثوں کے لیے وصیت نہیں کرنی ہے, اور دوسرا یہ کہ 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آج کا ٹاپک تھوڑا مطلب ویسا ہے, ڈفرینٹ سا اور ڈرائی سا, اور تھوڑا مشکل بھی ہے, لیکن سمجھنے کی کوشش کریں, اور نہیں کچھ سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ پھر سے میں ریپیٹ کر دوں گی. اچھا, جو ہم وصیت کرتے ہیں تو 1/3 مال کے علاوہ باقی چیزوں کی بھی وصیت کر سکتا ہے انسان. یہ میں ایز اے جنرل چیز بتا رہی ہوں. جیسے وصیت میں ہم لکھ کے جا سکتے ہیں کہ جیسے ہم خواتین ہیں کہ نام مرم ہمارے چہرے کو نہ دیکھے مرنے کے بعد, یا جہاں ہم مرے ہیں وہیں پہ اسی علاقے میں دفنائے جائیں. جیسے کچھ لوگ باہر کے کنٹریز میں رہتے ہیں, جیسے UK, کینیڈا یا سعودی یا انڈیا پاکستان کے لوگ جو باہر رہتے ہیں, وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ وہ جہاں مطلب ان کے جسم کو واپس لایا جائے فوت ہونے کے بعد, اور اس میں اتنا خرچہ بیٹھتا ہے کہ مطلب انسان پریشان بھی ہوتا ہے, اور پھر اتنا ٹائم ڈیلے بھی ہوتا ہے, جبکہ حکم ہے کہ جلد سے جلد دفنا دینا چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہم اپنی وصیت میں لکھ سکتے ہیں کہ جہاں ہم مرے وہیں پہ ہم کو دفنایا جائے, اور کوئی بدعت کے کام نہ ہو میرے مرنے کے بعد. جو بھی کلچرل بدعتیں آج کل ہمارے اس میں چل رہی ہیں,
جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یہ سب ہم اپنی وصیت میں لکھ کے جا سکتے ہیں. اور اگر ہمارے بچے چھوٹے ہیں کہ پھر ان کے کون خیال رکھے گا، یا کوئی قرضہ ہے ہمارے اوپر تو وہ بھی ہم لکھ کے جا سکتے ہیں کہ اس کو ادا کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں وصیت میں لکھ کے رکھنی چاہیے. اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 راتیں بھی نہ گزارے الا یہ کہ اس کے پاس لکھی ہوئی وصیت ہو. یعنی کہ یہ ہم سب کو، ہمیں موت کا نہیں پتا کب آ جائے ہے نا، تو ہمیں اپنی وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے، ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے. موت کا نہیں پتا کب آ جائے تو لکھی ہوئی وصیت ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور کسی کے پاس رکھوا دیں یا اپنے پاس رکھیں، جیسا بھی ہے. ایک ہمیں ملتا ہے واقعہ، سعد بن ابی وقاص ایک صحابہ تھے، تو ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ بہت امیر بھی تھے، کافی مال والے تھے. تو ایک بار وہ بیمار پڑ گئے اور ان کو ایسے لگا جیسے کہ وہ مر جائیں گے ہے نا. تو انہوں نے کیا چاہا کہ ان کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا جائے. اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ جاؤ اور پھر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. کیا سمجھ میں آئی اس بات سے، اس واقعے سے؟ یعنی کہ انسان جب اپنی زندگی میں جیتے جی اپنا مال کما رہا ہے اور اس میں سے صحیح سے زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے اور سارے رشتہ داروں کے حقوق بھی دے رہا ہے، سارے اپنے ان کے حق فرض ادا کر رہا ہے، تو یہ سب کام کرنے کے بعد اگر وہ مال جمع کرتا ہے تو اس میں پھر برائی نہیں ہے نا. یعنی کہ اپنے مرنے کے بعد وارثوں کے لیے، اگر اپنے وارثوں کو امیر چھوڑ جائے تو یہ بہتر ہے کہ ان کو وہ ہاتھ پھیلانے کے لیے دوسروں کے آگے محتاج چھوڑ جائے. یعنی کہ وارثوں کے لیے مال رکھ کر انسان چھوڑ کر جانا بہتر ہے. ایسا نہیں کہ کنگال چھوڑ جائے اور باہر سارا مال دے جائے اپنا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں. سمجھ میں آئی یہ بات اس واقعے سے؟ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ صلہ رحمی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ جیتے جی بھی رشتہ داروں کا حق بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور قرابت داروں کا مرنے کے بعد بھی بتا دیا کہ ان کو بھی وصیت میں سے کچھ نہ کچھ دے کے جاؤ. ٹھیک ہے، آگے ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے کہ کس طرح وصیت کا ادا کی جاتی ہے. جب انسان کوئی فوت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جاتا ہے، اس کے سر پہ جو قرض ہوتا ہے، پھر جو وہ وصیت کر کے جا چکا ہوتا ہے اپنے 1/3 مال تک کی، وہ اس وصیت کو پورا کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو بچا ہوا مال ہوتا ہے اس میں سے اس کے وارثوں کو وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تقسیم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب آگے کیا بولا جا رہا ہے، آیت نمبر 181 وہ دیکھ لیتے ہیں. فمن بدلہ، تو جو کوئی بدل دے اسے، بعد ما سمعہ، بعد اس کے جو اس نے سنا اسے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو بے شک گناہ اس کا ان پر ہے جو بدل دیتے ہیں اسے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اب کیا بات ہو رہی ہے؟ وصیت کے سلسلے میں جو پچھلی آیت ہوئی اسی سے ریلیشن میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ دیکھیں، جب کوئی وصیت لکھواتا ہے، ایک ہوتا ہے وصیت لکھوانے والا، ایک ہوتا ہے وصیت لکھنے والا جس سے وہ وصیت لکھوا رہا ہے. اور اگر وصیت خود بھی لکھ رہا ہے تو وہ گواہ بھی ہوتا ہے کوئی پاس میں کہ ہاں یہ وصیت میں یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی سے ریلیشن میں بات ہو رہی ہے کہ تو جو کوئی بدل دے اسے، بعد اس کے جو اس نے سنا اسے، تو بے شک گناہ اس کا انہی پر ہے جو بدل دیتے ہیں اسے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو وصیت لکھ رہا ہے یا پھر جو وارث ہوتے ہیں جس کے حق میں وصیت کی جا رہی ہے، یعنی کہ با اختیار وارث، ان دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ لوگ وصیت کو بدل دیں گے، ٹھیک ہے، بعد اس کے کہ انہوں نے سن لیا اسے کا مطلب ہے یہاں پر کہ اس وصیت کو بہت اچھی طرح جان لیا، ان لوگوں نے پڑھنے کے بعد بھی سمجھ لیا اور جان لیا کہ اس میں کیا ہے، بہت اچھی جگہ طرح ان کو علم ہو گیا، اس کے باوجود یہ اس کو بدل رہے ہیں، تو اس وصیت کو بدلنے کا گناہ اسی پر ہوگا جو اس وصیت کو بدل دے گا. ٹھیک ہے، اس وصیت کو بدل دے گا جو بدل رہا ہے، اس کا گناہ اسی پر ہوگا. جو فوت شدہ ہے جس نے وصیت کی تھی اس پر اس کا گناہ نہیں جائے گا. پھر یہ بات ہو رہی ہے اس آیت میں. ٹھیک ہے، اور کہا جا رہا ہے بے شک اللہ خوب سننے والا ہے کہ وصیت کرنے والے نے کیا وصیت کی تھی، کیا کہا تھا، کیا لکھوایا تھا. اللہ تعالیٰ نے سنا تھا کہ وہ کیا لکھوا رہا تھا اور اس نے کیا وصیت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ پھر خوب جاننے والا ہے کہ اس وصیت پر لوگوں نے کیا عمل کیا، فردر اسی کو ایسے کے ایسے رکھا یا اس کو بدل ڈالا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گئی اس والی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے.
181. اچھا ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں. آگے بولا جا رہا ہے فمن خاف من موسن جنفن، تو جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم، تو وہ اصلاح کرا دے درمیان ان کے، فلا، تو نہیں، اسما، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اب کیا بات ہو رہی ہے اس آیت میں؟ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی وصیت لکھ رہا ہے کسی شخص کی، ہے نا، اور لکھوانے والا شخص کی طرف سے وہ اسے ڈر ہے کہ وہ کسی پرٹیکولر انسان کی طرفداری میں اسے زیادہ وصیت، مطلب اس کو کسی ایک انسان کو جو اس کا حق نہیں ہے اس کو وہ زیادہ وصیت میں لکھوا رہا ہے اور باقی وارثوں پر زیادتی کر رہا ہے، یا کوئی گناہ کی بات لکھوا رہا ہے پھر وصیت میں. تو ایسے سچویشن میں جب اس کو ڈر ہے کہ یا تو وہ زیادتی کر رہا ہے یا کوئی گناہ کی بات لکھوا رہا ہے، تو اس کو اصلاح کرانی چاہیے ان کے درمیان. اصلاح کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ اصلاح کا مطلب ہے اس وصیت کو درست کرانا چاہیے. وصیت جو غلط لکھی جا رہی ہے اس کو صحیح کرانا چاہیے، یا تو اسی وقت جب انسان لکھ رہا ہے اس کو سمجھانا چاہیے کہ ہاں یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو حق ہے، جس کا جو حق ہے وہی اس کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ یہ لکھنے والا خود سے صحیح نہیں کرے گا وصیت کو. جن کے حق میں وصیت کی جا رہی ہے اور جو کر رہا ہے ان کو آمنے سامنے، اگر وہ زندہ ہے تو آمنے سامنے بٹھا کر اس کو سمجھایا جائے گا کہ ہاں یہ غلط ہے، اس کو ایسے نہیں، ایسے بدل کے ایسے لکھوائیے. ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو پھر جو وارث ہیں ان کو سمجھایا جائے گا کہ یہ اس طرح سے غلط لکھ کر وصیت چلے گئے ہیں، تو آپ جو ہیں اس کو صحیح کر دیجئے. ٹھیک ہے؟ اور اس طرح وصیت بدلنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. کب گناہ کی بات نہیں ہے؟ اگر وصیت میں ناحق کسی کی طرفداری کی گئی یا زیادتی کی گئی، تو جب انسان وصیت کر رہا ہے اس وقت اس کو سمجھایا جائے، اور اگر مر گیا ہے اور غلط وصیت کر گیا ہے تو پھر وارثوں کے درمیان بیٹھ کر ان کو سمجھایا جائے صحیح وصیت کے لیے، کہ اگر آپ صحیح کر دیں گے اس وصیت کو تو مرنے والے کے اوپر سے بھی گناہ ہٹ جائے گا اور حقدار کو اس کا حق مل جائے گا. یہ بات سمجھانی ہے. ٹھیک ہے؟ تو پھر ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھیں ایک انسان اگر زندگی بھر نیک کام کرتا رہا ہے نا، لیکن فوت ہوتے وقت وہ غلط وصیت کر گیا، تو اس کا جو آخری عمل ہے، جو غلط وصیت ہے، کسی کا حق مار لیا اس نے، تو پھر وہ انسان مطلب اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے، اسے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ایسا کام نہیں کرنا ہے. اور اصلاح کرانے کے پھر کیا فائدے ہوتے ہیں؟ یہی فائدے ہوتے ہیں کہ وصیت کرنے والا گناہ سے بچ جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے، جہنم سے بچ جاتا ہے، اور وارثوں کے درمیان اور جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے اس کے درمیان دشمنی بھی نہیں بڑھتی، کیونکہ جب غلط وصیتیں ہو جاتی ہیں تو آپس میں دشمنیاں بھی بہت ہو جاتی ہیں، ہے نا، اور حقدار کو اس کا حق مل جاتا ہے. تو یہ سب فائدے ہوتے ہیں اصلاح کرانے کے، تو اصلاح کرانی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دے کر جو ہمیں سکھائے ہیں بہت رحم کیا ہے ہم پر، اس لیے بولا گیا اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں حاصل ہوں گی اگر ہم ان احکامات کو فالو کریں گے، اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے مغفرت حاصل ہوگی. جی الحمدللہ 182 تک ہم نے دیکھا. پھر نیکسٹ آیت سے روزے کے معاملے میں معاملہ شروع ہو رہے ہیں، انشاءاللہ وہ نیکسٹ کلاس سے شروع کریں گے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.